اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور یہ بات آپ میں سے ہر شخص کو بخوبی معلوم ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام تر کیا ہیں؟ اسلامی ارکان ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اور زکوٰۃ بھی شریعت کا ایک اہم رکن ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ نمبر 1، توحید اور رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لاحق عبادت نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وإقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 3، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نمبر 4، والحج اور زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت انسان کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر توحید اور رسالت کو بیان کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کو بیان کیا، اور نماز کو بیان کرنے کے فوراً بعد وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کو بیان کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اقام الصلاۃ کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، اور وإیتاء الزکاۃ کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے تعلق وہ مضبوط ہوتا ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور سماج کے جو کمتر لوگ ہیں، یعنی مالی اسباب کے اعتبار سے جو کمزور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے نے، سوسائٹی نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، تو شریعت نے غریبوں کا، محتاجوں کا، فقیروں کا اس کے اندر بڑا خیال رکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1395، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم، گورنر بنا کر بھیجا، تو ان کو بتلایا کہ آپ سب سے پہلے انہیں کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیں، اس بات کو تسلیم کر لیں، تو دوسرے نمبر پر یہ بتلانا کہ اللہ رب العزت نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اور جب وہ لوگ اس بات کو بھی ایکسپٹ کر لیں، اس بات کو بھی تسلیم کر لیں، تو تیسرے نمبر پر یہ بتلانا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے مالوں کے اندر کچھ صدقہ جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ کہ وہ صدقہ جو ہے ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ جو ان کی قوم کے جو غریب طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں انہیں کے اوپر لوٹا دی جائے گی اس زکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ 4 چیزوں کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی مال، نمبر 4 مال تجارت۔ اگر انسان کے پاس صرف 52 تولہ چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر 7.5 تولہ سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ 7.5 تولہ کسی کے پاس سونا ہو اور اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو نصاب رکھا گیا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب رکھا گیا ہے کہ اگر انسان کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، کچھ مال ہے، نقدی رقم موجود ہے، کچھ مال تجارت ہے، اور ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر وہ پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، آپ کی گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے،
آپ کے کھیتوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ کی بلڈنگ اتنی بڑی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی بلڈنگ بنوائی اور اس میں کرایہ جو آتا ہے تو اس کرائے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، اور شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو آدھی رقم دینی ہے، شریعت نے صرف کہا ہے کہ 2.5%، یعنی 1,00,000 پہ 2,500۔ تو کتنی آسانی ہے، اور اس سے غریبوں کا بھی خیال کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن یعنی کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو، اس مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا، فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اسی کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، کیونکہ جب کوئی سائل، کوئی حق مانگنے والا یہ سوال کرتا ہے، حق مانگتا ہے، تو دینے والی کے پیشانی پر سب سے پہلے بل آتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور پھر انسان اعراض کرتے ہوئے نہ دینے کی وجہ سے پہلو بدلتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس گرم مال کی وجہ سے اس کے جو ہے پہلو کو داغا جائے گا، اور پھر انسان پیٹ پھیرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ ہے وہ تمہارا مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔